عثمان کے اور کوئی نہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و امن والوں نے حضرت عثمان غنی کو سے قرآن کریم کی وہ خدمت لی کہ اب تک خطبوں میں جامع آیات القرآن پڑھا جاتا ہے. اور حضرت عثمان غنی جو جامع آیات القرآن ہے اور خدمت قرآن اللہ تعالیٰ نے ان سے لی تو اس کی بہاریں دیکھنی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے اسرار و حکم میں دیکھی. اللہ تعالیٰ کے اسرار کو لا تحیطوا بہ العقول ولا تدرکہ الظنون، وہ اپنے خیال و گمان میں تو آ نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی جو جامع آیات القرآن تھے، اس امت میں قرآن کی خدمت کی اللہ تعالیٰ نے توفیق جتنی حضرت عثمان کی اولاد کو دی اس کی مثال نہیں. حضرت عثمان کی اولاد کو جو خدمت قرآن کی توفیق ملی اور کسی کو کی اولاد کو اتنی نہیں. معلوم ہوا کہ عثمان کی یہ خدمت اللہ نے اتنی قبول کر لی کہ عثمان غنی کی اولاد پر اس کی جھلک ڈال دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی عمل کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اولاد میں بھی اس کے اثرات باقی رہتے ہیں اور یہ ایک مستقل مضمون ہے. یہ دور نہ جائیں، ادھر علماء دیوبند کو ہی دیں. علماء دیوبند یا اس سے پہلے ہندوستان میں عربی زبان کی سب سے بڑی تفسیر جو لکھی گئی 10 جلدوں میں، اس کا نام ہے تفسیر مظہری. ہندوستان میں عربی زبان میں جو تفسیر لکھی گئی اور عظیم تفسیر ہے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کی، نقشبندی سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث اور فقیہ، اور 10 جلدوں میں ان کی تفسیر مظہری. تو میں بہت متاثر تھا اس سے. تو ایک بار مجھے خیال آیا کہ دیکھوں کہ یہ کس خاندان میں سے تھے، تو معلوم ہوا کہ عثمان غنی کی اولاد میں سے تھے. اس کے بعد ہم نے دیوبند میں دیکھا، دیوبند میں کہ سب سے زیادہ قرآن پاک کی خدمت میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، تو معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حضرت عثمان کی اولاد میں سے تھے. ان کی وفات کے بعد ان کے قرآن پاک کی تفسیر اور حاشیے کو مکمل کیا مولانا شبیر احمد عثمانی نے، وہ بھی حضرت عثمان کی اولاد میں سے تھے. تو احکام القرآن پر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ مولانا ظفر احمد صاحب نے کام کیا کہ قرآن کی آیات احکام کی تفسیر علیحدہ لکھی جائے اور عظیم قرآن کی خدمت کی وہ بھی مولانا ظفر، وہ بھی عثمانی تھے. ابھی کراچی میں ریڈیو پر جو تفسیر مسلسل نشر ہوتی رہی اور اب 8 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے مفتی محمد شفیع صاحب کی، تو وہ عجیب تفسیر تھی. تو جب میں نے مفتی محمد شفیع صاحب کے شجر نسب کو دیکھا تو وہ بھی حضرت عثمان کی اولاد میں سے. تو میں یہ دیکھ کر آ کہ یا اللہ تیری طرف سے یہ قبولیت کے کیا نشان ہے کہ حضرت عثمان جامع آیات القرآن اور خدمت قرآن کی تو نے ثانوی بخشی اور وہ ان کی پوری اولاد پر جھلک ڈال دی. جس طرح دیکھیے حضرت عمر فاروق ہے، جس حضرت عثمان نے قرآن کی خدمت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا رعب و جلال کافروں کے دلوں پر چھایا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کی اولاد میں جو بڑے بڑے لوگ ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رعب و تمکنت دیا، وہ رعب و تمکنت دیا کہ وہ ٹاٹوں سے مروب نہیں ہوئے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو جہانگیر سے ٹکرائے، تو ہم نے ان کا شجر نسب کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کی اولاد ہے. تو اب حضرت عمر میں جو دبدبہ رو تھا کفار کے مقابلے میں، ان کی اولاد میں اولاد پر وہی جھلک نظر آتی ہے. عثمان غنی نے جو خدمات کی ان کی اولاد میں وہ جھلک نظر آتی ہے. صدیق اکبر نے جو خدمات کی ان کی اولاد میں وہ جھلک نظر آتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں اولیت کے مقام پر تھے، تو ان کی اولاد میں یہ جھلک آئی کہ ان کی اولاد میں جس نے کوئی بڑا کام کیا اللہ نے اس کو اولیت دے دی. یہ درس نظامی میں جو فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ اول درجے کتاب. یہ درس نظامی میں دیوبند میں یا مدارس میں جو کتابیں فقہ کی پڑھائی جاتی ہیں تو اس میں فقہ کی سب سے بڑی کتاب اول درجے کون سی ہے؟ ہدایہ. اس کو اولیت کا مقام تھا. تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس کا مصنف کہوں، تو معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق کی اولاد ہے. تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اولیت بخشی کہ پھر اس قبولیت کے چھینٹے جو تھے جب ان کی اولاد پر پڑے تو جہاں بھی کوئی با کمال گزرا اللہ نے اس کو اپنے فن میں اولیت دے دی. ہر عمر اولاد پر جھلک عمر فاروق کے کاموں کی، صدیق اکبر کی اولاد پر جھلک ان کے کاموں کی، اور عثمان غنی کی اولاد پر جھلک ان کے کاموں کی. تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول تھے. حضرت علی مرتضیٰ کی شجاعت بہت اونچی تھی، شجاعت اور بہادری بڑی اونچی تھی. تو ان کی اولاد پر پھر اس کی جب جھلک آئی تو کربلا کا منظر سامنے آ گیا. تو اولاد میں وہ جھلک دکھائی دے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کے اعمال خدا کے حضور میں شرف قبولیت پا چکے. حضرت حسین کی کربلا میں قربانی اپنی باپ کی شجاعت کی نمائندگی تھی. شہادت کیا ہے؟ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت کی شان میں کہتا ہوں کہ محبت کیا ہے، شہادت کیا ہے. غور کرو، شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا
نیا عنوان ہے یہ حق و باطل کے فسانے کا، شہید عشق ہی واقف ہے اسرار محبت سے، وگرنہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر کٹانے کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اعمال کو قبولیت بخشتے ہیں تو اس کی جھلک پھر اولاد پر بھی ڈال دیتے ہیں۔